عالم برزخ۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی برزخ جہاں پر صرف روحیں اور روحیں ہی رہتی ہیں۔ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے انسان اور جنات کو حسب مراتب اسی میں رہنا ہوتا ہے، یعنی جس کے جیسے عمل ویسے اس کے ساتھ سلوک، ویسا ہی اس کا مرتبہ۔ اور یہ عالم برزخ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ ہماری سوچ سے بھی کافی بڑا۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ مرنے والا ہر شخص ایک جیسا نہیں ہے وہاں پر، کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف، جیسے جس کے اعمال ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک۔ لیکن دنیا میں ہر ایک انسان کی زندگی مقرر ہے، نہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے ایک لمحہ اور ایک دن بھی، اور نہ ہی ایک دن اور ایک لمحہ اس سے کم ہو سکتی ہے۔ یعنی جتنے دن زندگی جینا لکھا ہے اتنے دن ہی انسان زندہ رہے گا اور اس کے بعد مر جائے گا۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور صاف کر دیتا ہوں کہ آپ جان لیجئے کہ جو لوگ موت کے ڈر سے لوگوں سے ڈرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مقرر وقت پر ہی آئے گی، اور جیسے لکھی ہے ویسے ہی آئے گی۔ لیکن جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں اور مرنے والے کو اپنے داہنے اور بائیں جہاں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے چاروں طرف صرف فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اسے نظر آتے ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے، جو ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ کو ایک نہیں مانتا، اس کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اور چاروں طرف اس کے داہنے بائیں اوپر نیچے ہر طرف اس کو فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں جہاں تک اس کی آنکھ کام کرتی ہے۔ اور اس وقت ہر ایک انسان کے سامنے، ہر مرنے والے کے سامنے اسلام بمثل آفتاب کی طرح چمکتا ہے اور عیاں ہو جاتا ہے اسلام ہی سچا دین تھا۔ لیکن اب یہ ماننے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اب ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسلام کی حقانیت آفتاب کی طرح روشن ہو جاتی ہے، اور اب ایمان لانے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ حکم اسلام بالغیب ہے، یعنی بنا دیکھے رب کو مانو، یعنی بنا دیکھے فرشتوں کو مانو، بنا دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، یعنی عذاب قبر اور قیامت کو مانو، اور دیکھ کر مان لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اس لیے اب ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ اب غیب نہیں رہا، اب یہ ساری چیزیں مشاہد ہیں۔ اور غافل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، تو وہ غلط ہیں، بلکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان سے باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی ہے مگر پھر بھی بدن پر جو گزرے گی روح اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، یعنی اس کو ہر چیز پتہ چلے گی، اور جسم کی تکلیف روح کی تکلیف ہوگی، اور جسم کی آشائش روح کی آشائش، جس طرح حیاتی دنیا میں ہوتی ہے، یعنی زندگی میں روح جسم کے اندر ہوتی ہے، اور جسم کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ لذت روح اٹھاتی ہے۔ اگر تم کھاتے اور پیتے ہو کچھ تو وہ تو تمہارے منہ میں اور پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مزہ روح کو ملتا ہے، اس کا سکون روح کو ملتا ہے۔ اور مرنے کے بعد حیاتی دنیا سے بھی زیادہ، حیاتی زندگی سے بھی زیادہ روح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، لذیذ کھانا، سرد ہوا اور نرم بستر، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم پر ہی وارد ہوتے ہیں۔ یعنی روح اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے اور کسی چیز سے لذت اٹھانا چاہتی ہے تو وہ کام جسم سے کرواتی ہے، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے۔ لیکن روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ بائنا یہی سب باتیں برزخ میں بھی ہیں، یعنی جس طرح دنیا میں انسان کی روح جسم سے فائدہ اٹھاتی ہے، جسم سے کام کرواتی ہے، اور جسم سے کھانا کھلواتی ہے، جسم پر ہوا لگواتی ہے، اور جسم کو ٹھنڈا پانی پلاتی ہے، اور لذت اس کو روح کو ملتی ہے، اسی طرح قبر میں
तुम्हारे जिस्म के ऊपर अजाब किया जाएगा और उसकी लज्जत तुम्हारी रूह को मिलेगी। रूह चाहे कहीं भी हो, चाहे बरज़ख में या मरघट में या तुम्हारी कब्र पर या कहीं भी। मरने के बाद मुसलमानों की रूह हस्बे मरातिब अलग अलग मकामात पर रहती हैं। बाज़ की रूहें उनकी कब्र पर और बाज़ की चाहे ज़मज़म शरीफ में, और बाज़ इंसानों की रूहें ज़मीन व आसमान के दरमियान में होती हैं। और बाज़ इंसान यानी जिनके मरातिब और बुलंद होते हैं, उनकी रूहें पहले, दूसरे और सातवें आसमान में होती हैं। और बाज़ लोग जिनके और ज़्यादा मरातिब बुलंद हैं, उनकी आसमान से भी ज़्यादा बुलंद। और बाज़ की रूहें ज़ेरे अर्श किंदीलों में रहती हैं, और बाज़ की आला इल्लीयीन में। ये रूहें कहीं भी हों, उनका ताल्लुक इंसानी जिस्म से बदस्तूर जारी रहता है। जो कोई इनकी कब्र पर आए उसे देखते, पहचानते और उसकी बात भी सुनते हैं। बल्कि रूहों का देखना वे कब्र से ही मखसूस नहीं है। इसकी मिसाल हदीस शरीफ में है। एक तायर पहले कफस में बंद था और अब आजाद है। अइम्मा इकराम फरमाते हैं, बेशक पाक जाने जब जिस्म से जुदा होती है तो आलम बाला से मिल जाती है और सब कुछ ऐसा देखती और सुनती हैं जैसे यहीं पर हाजिर हूँ। जब इंसान मरता है तो उसकी राहें खोल दी जाती हैं। और हदीस में फरमाया, जब मुसलमान मरता है यानी उसकी रूह जिस्म से जुदा होती है तो उसकी राहें खोल दी जाती हैं। लेकिन काफिरों की रूहों को, खबीस रूहों को आराम नहीं मिलता है। बाज़ की रूहें उनके कब्र पर या उनके मरघट में रहती हैं, और बाज़ की रूहें जाहे बरहूत में, ये यमन में एक नाला है। और बाज़ की रूहें पहली, दूसरी और सातवीं जमीन तक, और बाज़ की रूहें उससे भी नीचे सिज्जीन में। और वो कहीं भी हों, उनकी कब्र पर या उनके मरघट से जो भी गुजरता है उसकी बातें सुनती हैं, उसे पहचानती हैं और उसे देखती हैं। मगर अल्लाह ताला ने उन्हें कहीं जाने का इख्तियार नहीं दिया है, जैसे वो कैद में है। ख्याल करना कि रूह किसी दूसरे के जिस्म में चली जाती है, ख्वाह वो चाहे कोई इंसान हो या जानवर, ये महज बातिल अकीदा है और इसका मानना कुफ्र है। यानी कोई मरने वाला दूसरे के जिस्म में नहीं घुस सकता है। किसी की रूह किसी दूसरे के जिस्म में नहीं जा सकती है, चाहे वो जानवर हो और चाहे इंसान। ये जितने लोग ये बोलते हुए मिलेंगे तुमको कि फलां के अंदर फलां की रूह है और वो उसको परेशान कर रही है, ऐसा कहने वाला गलत है। वो झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है। तो इन लोगों से बचें जो ये कहते हैं कि फलां रूह अगर हमारे जिस्म में आ गई है और वो हमें फायदा पहुंचाती है, ऐसा कहने वाला गलत है। ये बातिल अकीदा है और इसको मानना कुफ्र है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे वीडियोस देखने के लिए कमेंट में जरूर लिखें।